نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی سی ایس کا روحانی علاج، علامات اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ روحانی پروگرام خاص طور پر خواتین کے لیے پبلش کیا جا رہا ہے، اس لیے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، پی سی ایس خواتین میں ایک پیچیدہ ہارمونل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے منتھلی سائیکلز یا ایگز کے سائز میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری میں سر کے بال ضرورت سے زیادہ چڑھتے ہیں، ماہواری میں بے قاعدگی ہوتی ہے اور حمل میں پیچیدگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم مزید کچھ علامات کا بھی تذکرہ کرتے چلیں تاکہ آپ کو پی سی ایس کی بیماری سمجھنے میں آسانی رہے۔ نمبر 1، طبیعت میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن ہونا۔ نمبر 2، چہرے کی رنگت خراب ہونا یا دانے بننا۔ نمبر 3، طبیعت میں بیجا سستی یا کاہلی کا ہونا۔ نمبر 4، نیند میں بے قاعدگی ہونا۔ نمبر 5، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جانا۔ نمبر 6، وزن کا ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا یا کم ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تمام مسائل آج کل جوان نسل میں عام دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ مناسب خوراک کا نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر اس کا بروقت طبی یا روحانی علاج نہ کیا جائے تو کسی بھی لڑکی کی آنے والی زندگی میں حد سے زیادہ پریشانی بن سکتی ہے۔ سامعین محترم، پی سی ایس کی علامات کا حوالہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پی سی ایس کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو آپ ہمارے سلسلہ کے خلیفہ سے مکمل رازداری کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو پی سی ایس کی دعا اور وظیفہ کے بارے میں بزرگوں کے مشاہدات اور تجربات بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، شادی کے بعد جن بہنوں کو بھی پی سی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی سیم کنڈیشن حمل کی بندش جیسی ہی ہوتی ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ نادری دعا کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ان کے پیچیدہ مسائل سے نجات دلانے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، لیکن اس وظیفہ کو اس کی بنیادی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کیا جانا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے پی سی ایس کی دعا نادیلی کا وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، پی سی ایس کی بیماری ختم کرنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر ماہواری میں باقاعدگی کی وجہ سے وزن بڑھ چکا ہے یا شادی کے کافی عرصہ بعد بھی آپ کنسیو نہیں کر پائے تو کوشش کریں اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش نادیلی لازمی تحریر کیے جائیں۔ یہ نقش مبارک ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک روحانی اسٹیرائڈ کا کردار ادا کرتا ہے، جس کی مزید معلومات کے لیے آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے 5 عدد کالی مرچ کے دانے اور چند گھونٹ پانی پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی دل کی دھڑکن والے مقام پر رکھ لینی ہے اور دل سے نادیلی دعا کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے آہستہ آہستہ محبت سے، توجہ سے اور اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 31 بار کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو تمام کر کے آپ نے پاس پڑے اجزاء پر دم کر لینا ہے اور درود شریف پڑھ کے اپنے سیدھے اور الٹے کندھے پہ پھونک مار لینی ہے۔ یہ روحانی عمل آپ نے وقت اور جگہ کی مناسب ترتیب پر کم از کم 14 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔ 14 روز کے بعد استخارہ پھر سے کریں، انشاءاللہ پی سی ایس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بے شمار بہنیں اس نئے آپ عمل سے فیض حاصل کر چکی ہیں، آپ بھی اعتقاد کے ساتھ عمل فرمائیں، انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد آپ کو بھی یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، پی سی ایس کی بیماری کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں
یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سیدہ نور علی فاطمہ سے رابطہ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔